السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال اطاری ہے، میں ہانگ کانگ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ میرا سوال دارالفتہ میں ہے حلال فوڈ کے بارے میں۔ اس کے 4 پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ یہ ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان کے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں یا کسی پاکستانی ریسٹورنٹ میں، تو وہاں حلال فوڈ لکھا ہوتا ہے، تو کیا ہم وہاں سے چکن، میٹ، مٹن اور بیف وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ اگر ہم ان سے پوچھیں اور وہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ حلال ہے، تو اس وقت ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ پارٹ 2، اگر ہم کسی مسلمان کے گھر ایز اے گیسٹ جاتے ہیں، تو کیا اس وقت جو بھی وہ گوشت ہمارے آگے رکھتے ہیں، کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ ہمیں کیا ان سے پوچھنا چاہیے پہلے کہ یہ حلال ہے یا نہیں؟ پارٹ 3 یہ ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان کنٹری میں جاتے ہیں، کوئی ہمیں انوائٹ کرتا ہے ادھر، یا میں اسٹوڈنٹ ہوں تو کسی کانفرنس میں جاتا ہوں، تو اس وقت جو گوشت وہاں پیش کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا ترکیب اپنانی چاہیے؟ نمبر 4، جو کچھ ریڈی میڈ فوڈ بھی ملتی ہے جس کے اوپر حلال لکھا ہوتا ہے، اور کچھ پاکستانی کمپنیز بھی ہیں جو باہر بیچتی ہیں، تو ایسی فوڈ کو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ اسپیشلی گوشت کے بارے میں گائیڈ کر دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز پر سوال کیا ہے انہوں نے، بڑا کیٹیگرائز کر کے پوچھا ہے۔ گوشت کے حوالے سے مسئلہ تقریباً جو ہے وہ ہر نان مسلم ملک کے اندر تو تقریباً ہے، اور اسی طرح شاید پاکستان کے علاوہ بقیہ اسلامی ممالک کے اندر بھی اسی طرح کی کنڈیشن ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گوشت کے بارے میں شریعت نے مخصوص شرائط رکھی ہیں، وہ شرائط اگر پوری ہوں گی تو اس گوشت کا کھانا حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مچھلی کا گوشت جو ہے یہ مطلقاً حلال ہے۔ صحیح۔ مچھلی کے اندر جو ہے مسلمان یا کافر کا اس کو پکڑنا، اس کی کوئی قید نہیں ہے، ذبح کرنا، پکانا، بنانا، اس کی کوئی قید نہیں۔ لہذا فش فوڈ جو ہے یہ ایک بالکل محفوظ صورت ہے کہ جس کو بلا دغدغہ، بلا جھجک کے جو ہے کھایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ باقی جو مٹن ہے، چکن ہے، بیف ہے، جو حلال جانور ہیں، ان کے بارے میں حکم شرعی وہی ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا واقعی جو عیسائی یا یہودی ہے، دہریہ نہ ہو، واقعی عیسائی یا یہودی جو اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے یہ ہو، تو ذبح کرنے والے جو ہے وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ترک نہ کیا ہو، صحیح۔ ٹھیک؟ اور انہوں نے ذبح کیا ہو، انہوں نے مشین سے ذبح نہ کیا ہو، ہاتھ سے ذبح کیا ہو، 2۔ صحیح۔ نمبر 3، ذبح ہونے سے لے کر مسلمان کے سامنے آنے تک درمیان میں مسلمان کے قبضے سے، مسلمان کی نگاہ سے اوجھل ہو کر کسی جو ہے وہ کسی مشرک وغیرہ کے قبضے کے اندر یہ نہ چلا گیا ہو۔ اگر یہ درمیان میں صورت پائے گی کہ مسلمان نہیں دیکھ رہا اور وہ گوشت جو ہے وہ نہ کسی مسلمان کی نگاہ میں ہے، نہ کسی کتابی کی نگاہ میں ہے، اس کے علاوہ کسی نان مسلم کی نگاہ میں ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس گوشت کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ صحیح۔ یہ ساری شرائط ہیں۔ اب انہوں نے جتنی صورتیں بیان کی ہیں وہ سب اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس میں مین چیز ہے کہ بہت سے مسلم ریسٹورنٹس ہیں، ایک۔ دوسرے نمبر پہ کچھ پیکنگ کے اندر گوشت ملتے ہیں جن کے اوپر حلال فوڈ لکھا ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر جواب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ جو صرف سٹیمپ لگا دینا یا مسلم ریسٹورنٹ ہونا یہ کافی نہیں۔ صحیح۔ کیونکہ اکثر و بیشتر ان ملکوں کے اندر جو گوشت ملتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ناجائز والی صورت کا ملتا ہے۔ صحیح۔ لہذا جب ناجائز والی صورت کا ہے تو ہر جگہ تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اب کسی کے ہم مہمان کے طور پہ جائیں یا کسی ریسٹورنٹ کے اوپر جائیں یا کسی کانفرنس کے اندر شرکت کریں، بہر صورت اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، بغیر تحقیق کے وہ گوشت نہیں کھا سکتے۔ جزاک